یہ سب مل کر ایک اکائی بنتا ہے. یعنی تنہا کوئی بھی مسلمان اکائی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اسلام کا ایک جز ہے. اور جب یہ سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ ایک اکائی بنتا ہے. اسی تصور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے صحابہ کے درمیان اور اصحاب ایمان کے درمیان ان کے دلوں میں جما دیا تھا. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اپنا غیر نہیں بلکہ وہ اپنا ہی ایک جز اور اپنا پارٹ سمجھے گا. جیسے یہ ہاتھ یہ میرا غیر نہیں ہے بلکہ یہ میرا ہی حصہ ہے، یہ سر یہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ یہ میرا ہی حصہ ہے، میرے پیر یہ میرے غیر نہیں بلکہ میرا ہی حصہ ہے. اسی طرح جب ایک مسلمان کے اندر یہ تصور مضبوطی کے ساتھ جم جائے گا کہ سارے مسلمان یہ اسلام کی اکائی کا ایک ایک پارٹ اور ایک ایک جز ہے اور ہم سب مل کر یہ اسلام اور ایمان وجود میں آتا ہے اور اسلام اور ایمان کی اکائی وجود میں آتی ہے. اور اس تصور کی نتیجے میں جب وہ ایک دوسرے کی غیریت ختم ہو جائے گی تو پھر اب وہاں پر اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی. ہم یہ کبھی نہیں کرتے کہ میں تو اس ہاتھ کو نہیں دھوؤں گا، صرف اسی ہاتھ کو دھوؤں گا، مجھ کو تو اس ہاتھ سے پیار نہیں صرف اسی ہاتھ سے پیار ہے، مجھ کو اپنے سیدھے سر کے سیدھے حصے والے بال زیادہ پیارے ہیں اور الٹے حصے والے بال پیارے نہیں، میں تو اپنے سے سیدھے ہاتھ والے دانت صاف کروں گا، الٹے ہاتھ والے دانت صاف نہیں کروں گا، یا ناک کا ایک ہی حصہ صاف کروں گا دوسرا حصہ صاف نہیں کروں گا. جس طرح ہم یہ اپنے بدن کے تعلق سے نہیں کرتے، جب ہم یہ تصور اپنے دلوں میں جما لیں گے کہ سارے مسلمان مل کر ایک وجود اور ایک بدن ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان ہمارے لیے غیر نہیں ہوگا. اور جب غیر نہیں ہوگا تو ہمیں اپنے اوپر اس کو ترجیح دینے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تصور کو جما کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مسلمانوں کی یہ تربیت فرمائی تھی کہ تم سب ایک ہو، جس کو تم ترجیح دے رہے ہو وہ غیر نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا ہی اپنا ایک پارٹ ہے، اور تم اس کو ترجیح دے کر یا تم اپنا حق چھوڑ کر اس کو جو اپنا حق دے رہے ہو تو تم کسی غیر کو نہیں دے رہے ہو بلکہ تم خود اپنے آپ کو دے رہے ہو. تو موجودہ حالات میں بھی جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ باہم آزا ہونے کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ سارے مسلمان اسلام کے وجود کا پارٹ ہیں، جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور جب تک ہم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اسی طرح اسلام کا جز، اسلام کا پارٹ اور اسلام کا عضو نہیں سمجھتا جس طرح ہم اپنے مختلف اعضائے بدن کو، مختلف پارٹس آف باڈی کو ایک ہی بدن کا حصہ سمجھتے ہیں، اس وقت تک یہ کیفیت جسے آپ نے ایثار فرمایا ہے کہ اپنا حق کسی اور مسلمان کے لیے چھوڑ دینا، یہ کیفیت، یہ خلق اور یہ وصف اس وقت تک مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا.